اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں پیر ڈاکٹر امتیاز حسین وڑیچ آپ سے مخاطب ہوں۔ دو مین ٹاپکس پہ آج بات کرتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ کیا پاکستان کے جو الیکشنز ہیں جن کے لیے 8 فروری 2024 کی ڈیٹ رکھی ہے، کیا اس دن الیکشن ہوں گے یا ڈیلے ہو جائیں گے۔ دوسرا موضوع ہے ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات۔ تو سب سے پہلے الیکشن کے اوپر آتے ہیں۔ الیکشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن شیڈیول آ چکا ہے، اس کے مطابق جو ہے نامینیشن پیپرز بھی ایکسیپٹ ہو چکے ہیں، ان کے خلاف اپیلیں بھی سنی جا رہی ہیں، کچھ سنی جا چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نشانات جو ہے انتخابی نشانات بھی مختلف امیدواروں کو الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ سارا پروسیس ایز پر اسکیجول جو ہے جو الیکشن کمیشن پاکستان نے اناؤنس کیا وہ چل رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ پہلے بھی ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ 2 صوبوں میں الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہو سکے تھے، KPK میں اور پنجاب میں، اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود نہ ہوئے، تو اس لیے لوگوں کے اندر ایک انسرٹنٹی موجود رہی ہے، اور جو ابھی تک بھی ٹو سم ایکسٹینٹ برقرار ہے کہ کیا واقعی الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ پچھلی بار بھی الیکشن کی ڈیٹ جو تھی وہ مقرر کر دی گئی تھی پنجاب کے اندر خاص طور پہ، لیکن اس پہ الیکشن نہیں ہوئے تھے۔ تو اب جو ہے یہ کیا صورتحال ہے۔ اب جو موجودہ سچویشن اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ الیکشن شیڈیول جو ہے اناؤنس ہو گیا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے کافی مراحل جو ہیں وہ طے ہو چکے ہیں، جیسا کہ جس کا پہلے میں نے ذکر کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہ آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کے دوران آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے اندر ریزولوشن بھی پاس کیا گیا اور کہا گیا جی کہ الیکشن کو پوسٹ پون کر دیا جائے ملکی حالات کے تناظر میں۔ اس کا جواب بھی الیکشن کمیشن نے سینٹ کو بھیج دیا ہے کہ جی الیکشن جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق اور جو صدر اور الیکشن کمیشن کی باہمی مشاورت کے ساتھ جو ڈیٹ مقرر کی ہے اس کے تحت الیکشن ہو رہے ہیں، جو کہ اپنا پروسیس کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے الیکشن جو ہے پوسٹ پون نہیں ہو سکتے۔ اب اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ یہ چند دن ہو گئے ہیں، ابھی 2-4-5 دن ہو گئے ہیں، ایران اور پاکستان کے درمیان سرحدی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ ایران نے پاکستان کی جو سوورینٹی ہے اس کے اوپر اٹیک کیا، اور ایران نے پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر اٹیک کیا، اور یہاں پہ کیجویلٹیز بھی ہوئی، جس کے اوپر پاکستان جو ہے اس کے عوام، پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ بڑی مضطرب ہوئی، اور ان کا مضطرب ہونا بنتا تھا، ان کا کنسرن ہونا بنتا تھا کہ ایک ایسا ملک جس کے ساتھ ہم نے ہمیشہ ہی برادرانہ تعلقات رکھے ہیں اور کوشش کی ہے برادرانہ تعلقات رکھنے کی، اور بھی مسلم ممالک ایران جو ہے اس کی بڑی ہم فوقیت دیتے رہے ہیں ہمیشہ ہی، جو بھی حکومت آئی ہے پاکستان کے اندر اس نے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ باقی ملکوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش ہوتی رہی ہے، جس میں افغانستان کے ساتھ بھی ہمیشہ تعلقات اچھے بنانے کی کوشش کی گئی، ایون انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی گئی، اور کہا گیا کہ آپ یہ جو پرانا جو ایشو ہے جو چل رہا ہے مسئلہ کشمیر، اس کو حل کریں اور آپس میں ہم قریب ہو جائیں، کیونکہ ہمسائے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے، اور دونوں ملکوں کے عوام کے مفاد میں بھی ہے کہ اگر دونوں ملکوں کے درمیان یہ جو تلخی ہے ختم ہو جائے اور یہ ڈسپیوٹ حل ہو جائے، جو لانگ سٹینڈنگ ڈسپیوٹ ہے، تو ایسی صورت میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان بڑے اچھے تجارتی تعلقات ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ یہ پالیسی رہی ہے، جو بھی گورنمنٹ آئی، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، چاہے PMLN کی ہو یا PTI کی گورنمنٹ ہو، تمام گورنمنٹوں میں یہ ایفرٹس کی جاتی رہی ہیں۔ لیکن یہ جو ایران کا جو اٹیک تھا پاکستان کی بارڈرز کے اندر آ کے، انٹرنیشنل بارڈرز کے اندر آ کے، یہ کوئی سمجھ نہیں آئی کہ اچانک ان کو کیا ہوا اور کیسا کیوں انہوں نے یہ رسک لیا، میں یہ کہوں گا، اور مس کیلکولیٹ کیا شاید،
उन्होंने सोचा कि शायद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट कोई नहीं है, केयर टेकर सेटअप है और इलेक्शन हो रहे हैं और इख्तलाफात भी काफ़ी हैं, कोर्टों के अंदर भी मैटर चल रहे हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, तो शायद ये मौका ऐसा है कि इसमें वो अपना अपना पर्पस सॉल्व करके, पता नहीं किसके कहने पे, बहरहाल मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता, उन्होंने ये काम कर दिया। तो उसके ऊपर उनको ये महसूस कर लेना चाहिए था कि सारा कुछ ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम बड़े गयूर हैं, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बड़ी गयूर हैं, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं वो एक डिसिप्लिन और ट्रेंड दुनिया की मानी मुसल्लह अफवाज है। तो ये कैसे मुमकिन था कि वो जवाब ना देते, तो लिहाजा पाकिस्तान की तरफ से बड़ा टाइमली उसका जवाब दिया गया। तो मैं ये कहूंगा कि ईरान को भी ये नहीं करना चाहिए था, और पाकिस्तान ने जो किया वो तो ज़ाहिर बात है फिर मजबूरी थी, क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर भी जो हालात ख़राब होते हैं, टेररिस्टिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो कुछ तो अफगानिस्तान के इलाकों में प्लान होती है, वहां पे उन्होंने सेफ हेवन्स दिए हुए उनको, टेररिस्ट ग्रुप्स को, और ईरान में भी हैं वो। तो पाकिस्तान ने खालिसतन उस एरिया में जवाबी अटैक किया जहां पे पाकिस्तान के खिलाफ जो टेररिस्ट कार्रवाइयां कर रहे हैं, जिनकी सेफ हेवन्स थी उन इलाकों में, तो वहां पे उनको टारगेट किया और वहां पे उनको मारा भी है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ अटैक नहीं किया, लेकिन उन टेररिस्ट के खिलाफ अटैक किया जो उनके इलाके में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जो है टेररिस्टिक एक्टिविटीज प्लान करते हैं और लॉन्च करते हैं। और साथ बयान भी दिया पाकिस्तान ने कि जी हम ईरान जो है उसको अपना ब्रदर मुल्क समझते हैं और हम उसके साथ मिल के पहले भी रहे हैं, आइंदा भी रहने के लिए तैयार हैं। तो अब ये है कि मैं समझता हूं कि ईरान को चाहिए कि वो एक तो इससे ये सबक हासिल कर ले कि पाकिस्तान जो कि एक ठीक है मुआशी तौर पे प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हैं, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, और तमाम दुनिया के मुसलमान जब भी कभी कहीं मसला होता है तो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, तो इसको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे सेंस प्रिवेल करेगी और ईरान भी इसको महसूस करेगा, और पाकिस्तान तो पहले ही करता है। तो ये अब वापस अपने जो तलकात हैं, जो डिप्लोमेटिक तलकात हैं जो अच्छे जा रहे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अल्लाह से दुआ कि ऐसा ही हो। अब रहा सवाल कि जी पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं वो पोस्टपोन करने में, कामरान खान एक बड़े पुराने मंजे हुए सहाफ़ी भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, और बड़ा अच्छा उनका पॉपुलर प्रोग्राम होता है जो दुनिया न्यूज़ पे वो करते हैं। पहले जियो से मुंसलिक रहे, फिर उसके बाद वो दरम्यान में कुछ अर्सा बोल न्यूज़ पे गए, और फिर ये उनकी तीसरी मंजिल है, आप कह लेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, ये है दुनिया न्यूज़, जहाँ पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं और पॉपुलर प्रोग्राम है। उसमें काफ़ी बैलेंस गुफ्तगू होती है और न्यूट्रल गुफ्तगू होती है अक्सर औकात में। लेकिन उनकी तरफ से एक ट्वीट जो है वो कामरान खान साहब की तरफ से ट्विटर पे डाला गया, और जिसमें ये ख्वाहिश ज़ाहिर की गई कि हालात जो है इस वक्त ठीक नहीं है, मुल्क के अंदर के हालात भी ठीक नहीं है, क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटीज काफ़ी हो रही हैं, और इसके साथ साथ जो ईरान के साथ पाकिस्तान के जो कशीदा तल्लुकात हैं, इनकी रोशनी में इलेक्शन जो है उनका इल्तवा कर देना चाहिए। अब समझ नहीं आई कि एक ऐसा शख्स जो तजर्बाकार शख्स हो और जो सियासियात को भी समझता हो, जियो पॉलिटिक्स को भी समझता हो, फॉरेन अफेयर्स को भी समझता हो, इकोनॉमिक्स को भी समझता हो, उसके बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं इकोनॉमी के ऊपर भी, तो वो जो है वो यकदम से एक ट्वीट करे और वो कहे कि जी इलेक्शन पोस्टपोन कर देने चाहिए। अब इसमें आम लोगों का जिसने भी वो ट्वीट पढ़ा तो पहला इंप्रेशन का ये पड़ा कि शायद इनसे ये करवाया गया है, यानी वो सियासी जमातें जो इलेक्शन जो हैं वो नहीं चाहती, क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक अभी भी शायद पीटीआई की पॉपुलरिटी काफ़ी है और इलेक्शन में उनको जिस तरह 2/3 मेजोरिटी चाहते हैं वो पार्टियां, वो शायद ना मिले, तो इसलिए इलेक्शन फिर मुलतवी हो जाए ताकि मज़ीद उनको टाइम मिल जाए, वक्त मिल जाए, और शायद वो जो उनकी पिछली हुकूमत थी को 1.5 साल की, उसकी कारकर्दगी को अवाम जो है भूल जाए।
تو عام یہ تاثر جاتا ہے کہ شاید انہوں نے یہ ممکن ہے، امکانی طور پہ ہے کہ ان کے مائنڈ میں ڈالا ہو کہ جناب آپ اس چیز کو چھیڑیں، اور چونکہ بڑے مشہور اور بہت بڑے اینکر ہیں تو اس کے اوپر پھر باقی جو ادارے ہوں گے وہ بھی بڑی سنجیدگی سے توجہ دیں گے. لیکن پاکستان کی جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے، جو ایک اپیکس ادارہ ہے پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے، جس کی صدارت پرائم منسٹر آف پاکستان کرتے ہیں، مسلح افواج کے تمام سربراہان اس کے اندر آتے ہیں، اور پاکستان کے جو سیدھا سینئر جو وزراء ہیں وہ بھی اس میں بیٹھتے ہیں. تو ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے ایجنڈے کے اندر کہیں یہ چیز میرے علم کے مطابق تو یہ ڈسکس نہیں ہوا الیکشن کی پوسٹ پون کرنے کا، کیونکہ باقاعدہ جنگ تو نہیں ہے ایران کے ساتھ، اور انہوں نے ایک غلطی کی جس کا ان کو جواب مل گیا. اب امید ہے کہ سینس پریویل کرے گی اور ایران جو ہے وہ ریئلائز کرے گا، کیونکہ ایران تو پہلے ہی تنہا ہے تقریباً دنیا میں. تو ایک پاکستان جیسے ملک کو جو اس کا بارڈر بھی ساتھ لگتا ہے، اس کے ساتھ اس سٹیج پہ رائیولری پیدا کر کے، اشتعال پیدا کر کے تو بالکل تنہا ہو جائے گا نا. تو اس لیے امید ہے کہ وہ سینس پریویل کرے گی اور اپنا وہ جو ان کا کیا لیں موقف ہے اس کو ری وزٹ کریں گے جو ایران کی لیڈرشپ ہے. تو پاکستان کے اندر اب دیکھیں نا، اب آج تاریخ ہو گئی ہے 20، تو سارے تقریباً 18 دن رہ گئے ہیں الیکشن کو. تو الیکشن جو ہے اس کے ہونے میں کوئی حرج کوئی نہیں ہے. کامران خان صاحب کی جو تجویز ہے اس کو کسی نے بھی پذیرائی نہیں دی، اور اس کے اوپر کوئی بھی نہ صحافتی حلقوں کے اندر، نہ دیگر نیوٹرل سیاسی حلقوں کے اندر، نہ ہی اداروں کی طرف سے کوئی، میرا خیال ہے کوئی اس کے اوپر کوئی سنجیدگی سے اس کو انہوں نے نہیں لیا کسی نے بھی. اور جو پروسیس ہے الیکشن کا وہ چل رہا ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہوں گے. فری ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں گے، عوام کا جو صحیح مینڈیٹ ہے اس کی ریفلیکشن اس کے اندر ہوگی، اور تاکہ جو نئی گورنمنٹ آئے وہ پورے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ آئے، پورے اعتماد کے ساتھ، پھر وہ اگلے 5 سال جو ان کا مدت ہوگی اس کے اندر وہ ایسی پالیسیاں لائیں جو ملک کی اکانومی کو بہتر کر سکیں، ملک کے دفاع کو بہتر کر سکیں، ملک کے اندرونی جو داخلی معاملات ہیں اس کو ٹھیک کر سکے، عوام کی ویلفیئر کے لیے اقدامات کر سکے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.